अब जान ले کہ اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا، نہ آج ہے اور نہ قیامت تک رہے گا۔ اگر کوئی مولانا بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے۔ اگر کوئی نیتا بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، کیونکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو کبھی خطرے میں تھا ہی نہیں۔ حصہ اول، اصلی خطرہ کہاں ہے؟ ہاں، البتہ بدعمل مسلمان خطرے میں تھا، گٹکھا کھانے والا خطرے میں تھا، نماز فجر چھوڑنے والا خطرے میں تھا، نماز عصر اور عشاء چھوڑنے والا خطرے میں تھا، شادی کو مشکل بنانے والا خطرے میں ہے، مصطفیٰ کی سنتوں کی مخالفت میں جینے والا خطرے میں ہے۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے، اسلام تو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ہم اللہ کی بات مانیں یا کسی نیتا کی، ہم اللہ کی بات مانیں یا کسی کمزور قسم کے ملا کی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ بندوں کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اللہ اسلام کو ہر گھر میں پہنچانا چاہتا ہے۔ اسلام ہر صدی میں غالب رہنے والا مذہب بن کے آیا ہے۔ حصہ دوم، اسلام کی فطرت میں ابھرنا ہے۔ ہم نے تاریخ میں کیا دیکھا؟ شروع میں صرف 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ دشمنی جہاں بڑی، 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جہاں دشمنی اور بڑی، 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب اسلام دشمنی اور بڑی تو 4 کروڑ اور پھر 100 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور آج 1400 سال کے اندر 200 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں، جن کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ یہ محمد احمد، یہ محمد سمر، یہ محمد قمر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے ایسی لچک دی ہے کہ جتنا لوگ دباتے ہیں، اسلام اتنا ہی ابھرتا چلا جاتا ہے۔ 4 سے شروع ہوئے تھے، آج 200 کروڑ کی محمد کی فوج موجود ہے۔ حصہ سوم، ہمارا کلچر اور دنیا کی حقیقت۔ لوگ کہتے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ فجر کے وقت آپ کی مسجد میں ایک ملاجی ہے اور 4-5 بوڑھے رہتے ہیں۔ آپ کے گھر میں رات بھر ٹی وی چل رہی ہے۔ آپ کے گھر کی شادیوں میں اسی سال کی بڑھیا ناچ رہی ہے، 25 سال کی بیٹی ناچ رہی ہے۔ تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ کا سارا کلچر تو ہندوانہ، مشرکانہ، مغربی اور فلمی کلچر بن چکا ہے۔ تو آپ کیسے جانیں گے کہ اسلام کا حال پوری دنیا میں کیا ہے؟ یہ جو میڈیا والے دن رات اچھل کود کر رہے ہیں نا، یہ صرف ان کا شور ہے۔ اصل حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ امریکہ میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جہاں کا کوئی دانشور کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو۔ چائنا اور جاپان میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہاں کا کوئی ودوان مسلمان نہ ہوتا ہو۔ اور خود ہندوستان کی سرزمین پہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی بیرسٹر، کوئی جج، کوئی پرنسپل، کوئی آرمی کا جوان کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام نہیں بنتا۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ جب انسان پڑھ لیتا ہے، جب اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، جب وہ فیکٹس اور سچائی کو جان لیتا ہے، تو وہ اندھیرے میں نہیں رہ سکتا، وہ سچائی کو قبول کر لیتا ہے۔ حصہ چہارم، سکون کہاں ہے؟ آج اس فتنہ و فساد کے وقت میں ساری دنیا بے چینی کے کٹہرے پر ہے۔ دولتوں کے انبار پہ بیٹھنے کے بعد بھی لوگ پریشان حال ہیں۔ آج پوری دنیا کا ایک ہی سوال ہے، ویئر از پیس؟ سکون کہاں ہے؟ ٹینشن فری زندگی کہاں ملتی ہے؟ بنگلورو کا ایک بڑا انجینئر زہر کھا کے مر گیا کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ٹینشن کو جھیل نہیں پایا۔ آپ نے سنا ہوگا، ہندوستان کی مشہور سنگر لتا منگیشکر جی 91 سال کی عمر میں مرے۔ کروڑوں فینس، بمبے میں کروڑوں کا محل، کروڑوں کی گاڑیاں، امریکہ، فرانس، جرمنی، ناروے، کینیڈا گھومنے والی، گھر سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ دنیا میں لوگ یہی تو چاہتے ہیں نا؟ مال ہو تو اچھا گھر چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، اچھے کپڑے، عزت اور شہرت چاہیے، بڑے بڑے لفظوں میں نام چاہیے، ہمارے پاس اربوں خربوں روپے ہوں۔ لیکن کیا اس سب کے بعد سکون ملا؟ نہیں۔ سکون دولت میں نہیں، سکون شہرت میں نہیں، سکون صرف اور صرف اللہ کے دین اور مصطفیٰ کی غلامی میں ہے۔